پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ملک جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کیسے کرتا ہے، اور آج کے انسان سے قرآن کریم کیا مخاطبت کر رہا ہے، کس طرح انسان باوقار انداز میں زندگی گزارتا ہے قرآن کریم پر عمل کر کے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس روزانہ اپنے وطن عزیز کے علماء تشریف لاتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک غیر ملکی مہمان ہیں۔ میں تعارف ان کا کراؤں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 ہیں، جن پر ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، یعنی فرما دیجئے، قل سے آغاز ہو رہا ہے، فرما دیجئے ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ حکومت دینے اور لینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، پس منظر کیا ہے قرآن کریم کی ان آیات کیا؟ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہوئی، بڑا زام تھا انہیں اس بات پر کہ ہم منتخب لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو ان کے جھوٹے دعوے تھے انہیں رد کیا جا رہا ہے، اور انہیں یعنی بنی اسرائیل کو امت معزول اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت معمور قرار دیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پس منظر، شان نزول، وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد قوم اللہ کے نزدیک چہیتی بنتی ہے، یا اپنی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی قوم یا کوئی امت چہیتی ہو جاتی ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہاں پر عزت اور ذلت معیارات کیا ہیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے؟ بیدک الخیر، تمام بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یقیناً خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہاں کیوں بیدک الخیر بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ رات کو دن میں پروتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان اللہ نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے اللہ کی سنت کیا ہے، رزق کی تعریف کیا ہے، یہ بھی ہم سوال میں رکھیں گے، سیکھیں گے علامہ غلام ربانی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، علامہ غلام ربانی صاحب لندن میں ہوتے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ کا جو مدرسہ ہے وہ فیضان اسلام انٹرنیشنل، بہت بڑا مدرسہ، بہت بڑا اسکول، اور جس میں طلباء و طالبات تشریف لاتے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرا وزٹ ہوا آپ کے ادارے میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو عہد کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ عہد کا لمس، آج کی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی علوم کی شکل میں طلباء و طالبات کو پڑھایا جاتا ہے، بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ، یعنی روایت سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور جدید مسائل سے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کر رہے ہیں۔ علامہ غلام ربانی صاحب، علامہ صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام میں آپ کا ورحمۃ بڑا اللہ ممنون، وبرکاتہ۔ بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ خواتین و حضرات، علامہ غلام ربانی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیات 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال علامہ غلام ربانی صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کوئز۔ علامہ صاحب، یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں تک دینی معلومات کا ابلاغ ہو۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ بدر کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس سورت کو باب القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو یا سورہ رحمان کو یا سورہ نحل کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ قل سے آغاز ہو رہا ہے، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ قل سے مراد کیا یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے یا تمام انسانیت سے ہو رہی ہے؟ ارشاد اور پس منظر ان آیات کا ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام اور آپ کی معیت اور سنگت میں سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے توسط سے دنیا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے اور معلوماتی پروگرام میں ہمیں شرکت کا موقع ملا، اور جو خدمت آپ سر انجام دے رہے ہیں فروغ علم کی اور انسانیت کی ہدایت و بھلائی کی، اور خاص طور پر لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی، جو ایک آفاقی اور دائمی پیغام ہے، صبح قیامت تک کی انسانیت کی فلاح و بہبود کا نسخہ ہے، میں اس پر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یقیناً انشاءاللہ اس کے اثرات
معاشرے میں محسوس کیے جاتے رہیں گے اور اوروں کو اس طرح قرآن سے جوڑنے کی ترغیب بھی ملے گی۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے، یہ سورہ آل عمران کی جن دو آیت مبارکہ کی تلاوت کا آپ نے شرف حاصل کیا، اگر ابتدا سے دیکھیں تو سورہ آل عمران کی جو ابتدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے، اس کی صفات سے، اس کے کمالات سے اور دلائل توحید سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور مختلف دلائل توحید بیان کرنے کے بعد ان آیات تک جب پہنچتے ہیں تو یہ آیات حقیقت میں ان دلائل توحید کا جنہیں سورہ آل عمران کی الف لام میم کے ساتھ شروع کر کے جن کی تمہید باندھی گئی، یہ ان دلائل توحید کا ثمرہ ہے، اور ان دلائل توحید کا نتیجہ ہے کہ جب اس وحدہ لا شریک اس ذات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو گے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو اس کا ثمرہ تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو انسان کا بہت بڑا کنسرن ہوتی ہیں۔ ایک ہے اس کا اقتدار، مالک الملک سے انسان کے تصوری اقتدار کو فرمائے کہ یہ اس رب سے جڑے رہو گے تو تمہیں اقتدار اور عزت و وقار نصیب ہوگا۔ اس کے بعد انسان کی سوشل لائف میں عزت ہے، آنر ہے، رسپیکٹ ہے، اس کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشرتی اسٹیٹس ہے اس کو بھی اسی آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اگلا فلسفہ موت و حیات اس کو بھی اسی آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ یعنی انسانی زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ایک ایک کر کے ان کی طرف اشارہ کر کے انسان کو کہا گیا کہ وہ رب جس کی ذات سے، جس کی صفات سے تمہیں پہلے آشنا کیا گیا، اگر تم اسے کما حق شناسائی کر لو اور اس ذات سے جڑ جاؤ تو یہ ساری چیزیں اس کی بارگاہ سے تمہیں بطور انعام عطا ہوں گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، لفظ قل سے اس کا آغاز کر کے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، آپ کو کہا گیا، قل خطاب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر قیامت تک آنے والی انسانیت کو، تاکہ ایک میسیج دیا گیا کہ میرے اور تمہارے درمیان میرے کلام کو سمجھنے کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی ذات کو نکال کر نہ تم میرے پیغام کو سمجھ سکو گے، نہ میری ذات کو سمجھ سکو گے، نہ میری صفات کا تمہیں ادراک ہوگا۔ اور جنہوں نے اس ذات کو نکال کر یا جو تصور پیغمبری اور منصب نبوت و رسالت ہے اس سے نکال کر مجھے سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ کبھی وہ مظاہر فلکی اور اجرام فلکی کی عبادت میں ڈوب گئے، کبھی وہ گائے تک آ گئے، کبھی وہ سانپ کی پرستش کرنے لگے، کسی نے اپنی عقل سے کسی ہیبت کو دیکھا تو اس ذات تک پہنچنے کے لیے اس تاریکی میں اس کی دہشت اور ہیبت کو اپنے لیے معیار بنا لیا، کسی نے کسی شے کی روشنی کو معیار بنا لیا، کوئی سورج کا، کوئی چاند کا۔ تو لفظ قل ہمیں بتاتا ہے کہ تنہا عقل سے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، میرے کلام کی تعبیر اور میرے کلام کی تشریح کے لیے تمہیں ذات محمد مصطفیٰ کی ضرورت قدم قدم پر پڑے گی۔ یہ ہے فلسفہ قل جو رب کائنات نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کرنے کے بعد جو چیزیں آپ نے ترجمہ میں ذکر کی، تؤتی الملک من تشاء، اقتدار، حکومت، بادشاہت، جسے تو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے قبل اقتدار، جسے تو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تو ذلیل کرتا ہے یا ذلت دیتا ہے۔ اس سے قبل پچھلی آیات بھی آ رہی ہیں۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی کہ ایک زعم، ایک فخر بنی اسرائیل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جیسے پچھلی آیت ہی میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی جو غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں یا ان کی خام خیالیاں، لن تمسن النار الا ایاما معدودات، کہ یہ ہم جائیں گے نہیں جہنم میں، ہم تو خاص۔ کسی اور جگہ اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ ان کو
ایک فخر ہوتا تھا کہ نانو ابناء اللہ و احباؤ، اللہ اکبر، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو یہ چہیتے تمہاری، یہ تلک امانیہم، یہ تمہاری اپنی خیالات ہیں، اپنے خواہشات ہیں۔ تو کیا یہاں بنی اسرائیل کو معزول کیا جا رہا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور کیا جا رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس سے ذرا اس سے جوڑیں۔ اگر اس پہلو پر آئیں تو میں اس میں کچھ اور انداز سے اسے کہنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ میں اس کو اس انداز سے کہتا ہوں کہ بظاہر یہ اس کا انداز دعائیہ ہے، اے میرے رب اللہم سے، جی، انداز اس اسلوب کلام کا جو ثمرات ہیں وہ دعائیہ ہے، اقتدار اور جو بھی چیزیں بعد میں بیان ہوں گی، لیکن حقیقت میں جناب یہ ایک تاریخ کا سبق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے، رب کائنات کی وارننگ ہے۔ یہ ساری چیزیں بیک وقت اس ایک آیت میں ہیں۔ وہ کیسے؟ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کے پس منظر کو دیکھیں تو در حقیقت قل اللہم مالک الملک سے سب سے بڑا پیغام رب کائنات نے دیا کہ اے بنی، جس کا آپ نے ذکر کیا، اے بنی اسرائیل، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، لیکن جب تم نے امارت کے، امامت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور تم نے سوچا کہ یہ خاندانی وجاہت ہماری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، تو پھر ہم نے تمہیں پیغام دے دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اس نیابت اور اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں۔ تو یہ پیغام بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو جو دیا، وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے انتظار کیا ہے، اور پیغمبری کا سلسلہ جب سے شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ ہم میں چلا رہا ہے، تو آخری آنے والا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ تو انتظار میں تھے نا، تو کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب بنو اسماعیل میں سے آئے تو کیا ہوا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جاننے کے باوجود انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ نشانیاں ساری انہیں بتا دی گئی تھیں، مگر انکار اس لیے کیا کہ یہ اس نسل میں سے نہیں جس سے ہم تھے۔ تو فرمایا کہ نسل میں سے ہونا کمال نہیں، ہم نے نیابت کا سلسلہ جو تمہیں عطا کیا، جب تم نے اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اب مشیت الہی یہ ہے کہ آخری چراغ اور صبح قیامت تک پیغام ہدایت بنو اسماعیل کے ذات محمد مصطفیٰ کے ذریعے پھیلے گا۔ ایک دوسری بات جو اسی آیہ مبارکہ میں بطور پیغام، میں نے کہا یہ تاریخ کا سبق ہے، بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں، بلکہ اپنے دور کے فرائنہ کے لیے بھی، اپنے دور کے نمرود کے لیے بھی، اپنے دور کے شداد کے لیے بھی، اپنے دور کے قارون کے لیے بھی، جو کہتے تھے کہ انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو ہمارے علم کا کمال ہے کہ ہم نے اتنی دولت کما لی ہے، اور وہ جو کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، تم کہتے ہو کہ زمین پر رب ہیں، فرمایا ہم رب الارباب ہیں، جو زمین پر چھوٹے چھوٹے خدا پائے جاتے ہیں ان کے بھی ہم خدا ہیں۔ کہاں وہ نمرود جس نے آگ جلا کر توحید کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی، اس کا بھی یہ میسج ہے۔ تاریخ کا جو میں نے کہا کہ ایک سبق ہے اور ایک تسلسل ہے، کہ دور کے فرعون کو دیکھ لو، دور کے نمرود کو دیکھ لو، اپنے دور کے شداد کو دیکھ لو، فرعون سروائیو نہیں کر سکا، موسیٰ علیہ السلام کا ڈنکا آج تک بج رہا ہے، نمرود سروائیو نہیں کر سکا، پوری روئے زمین پر اس کی حکومت تھی، تنہا حق کا پیغام پہنچانے والا ابراہیم، آج تک ان کی نبوت و رسالت کا ڈنکا بج رہا ہے، قارون و شداد مٹ گئے۔ تو یہ ایک بڑے پس منظر میں میسج تھا۔ اب آتے ہیں مدینہ اور مکہ کے عرب کے پس منظر میں، کہا کہ اے بو جہل و بو لہب، تمہیں بھی اپنا سرداری کا بڑا زعم ہے، کہتے ہو کہ ہم قبیلوں کے سردار ہیں، اور میرے محبوب کو کہتے ہو میرے محبوب کو کہتے ہو کہ یہ تو ابتر ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا، آگے ان کا ذکر کرنے والا بھی نہ ہوگا، اور تم نے اسے تنہا سمجھ کر مکے کی گلیوں میں ستایا، اس کے ماننے والوں پر تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔
حتیٰ کہ تم نے اسے اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، اس کے وفا شعار ساتھیوں کو۔ یہ مکہ سے رات کی تاریکی میں نکل کر بے شک مدینہ کی بستی میں گئے، لیکن اگر تمہیں لگے کہ چونکہ ہماری حکومت ہے، ہماری سطوت ہے، ہماری وجاہت ہے، تو وہ پیغام وہی نمرود و فرعون کا ہے۔ جب وہ اپنی تمام تر حکومت و ریاست و سلطنت، اقتدار و اختیار کے ساتھ نہ بچ سکے تو تم کون ہو اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اے اپنے آپ کو شعلے کا باپ کہنے والے، اے اپنے آپ کو ابو جہل کہنے والے، سردارے پر فخر کرنے والے، وہ وقت آنے والا ہے اس لیے کہ اس اقتدار و اختیار کے مالک ہم ہیں، ہم جسے دیتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جسے تم بلال غلام سمجھ کر دھتکارتے ہو، یہ تمہارے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک دن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا۔ جسے تم فارس کا اجنبی کہتے ہو، یہی میرے محبوب کے خاندان، جو سب سے عالی خاندان ہے، جو سب سے اعلیٰ و عرفہ خاندان ہے، اس میں یہ میرے محبوب کی محبتوں کا ایک تحفہ بن کر شامل ہوگا، اور سلمان فارسی کی اجنبیت نہ رہے گی۔ روم کا آیا ہوا صہیب رومی جو یہاں تمہارے نزدیک ایک اجنبی ہے، اس کی اجنبیت نہ رہے گی۔ یہ شان سرداری کے ساتھ یہ ضمنی مجھے بات یاد آئی کہ ابو جہل و ابو لہب کو کیا پیغام ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو کہتے ہیں سیدنا بلال۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین، آپ کی خاندانی وجاہت، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، اور ساتھ ساتھ آپ کی یہ اس وقت کی امت کی سربراہی اور امارت، آپ انہیں کہتے ہیں؟ کہا ہاں، میں اس لیے انہیں کہتا ہوں کہ ہم نہ ان کا رنگ دیکھتے ہیں، نہ ان کی نسل دیکھتے ہیں، ہم نے محبوب کو اس سے محبت کرتے دیکھا ہے۔ یہ اللہ میرے رسول کا محبوب ہے تو میرے رب کا بھی محبوب ہے، اس لیے ہمارا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیغام ان کو بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہی پیغام صرف مکے کی وادی میں اپنے آپ پر فخر کرنے والوں کو نہیں تھا، کچھ نے پینترا بدلا، اپنے بن کر درمیان میں شامل ہو گئے، عبداللہ بن ابی کی طرح۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ ایک نیا انداز ہے، ہم انہیں اندر سے کھوکھلا کریں گے۔ جو سامنے دشمن بن کر آئے وہ تو بدر میں ان کی عظمت کا غرور خاک میں مل گیا، ان کے غرور کو مصطفیٰ نے خاک میں ملا دیا، فتح مکہ کے وقت ملا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس انداز سے ہم اس چراغ مصطفی کو بجھا سکیں۔ تو یہ قل اللہم مالک الملک کا پیغام جیسے ان ساروں کو تھا، ان کو بھی تھا کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر دل کی کیفیت کے ساتھ اور باطن کی طہارت کے ساتھ، ذہن اور فکر کی یکسوئی کے ساتھ شامل نہیں ہوگے، نفاق کے ساتھ آؤ گے، منافق بن کر آؤ گے، کبھی احد کے میدان میں اپنی لشکر کو الگ کر کے انتظار کرو گے کہ کب انہیں شکست ہوتی ہے، کبھی احزاب کے موقع پر دیگر یہود کے قبائل کے ساتھ سازشیں کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرو گے، تو یہ قل اللہم مالک الملک کا پیغام انہیں بھی ہے کہ تم اپنی ساری منافقانہ پالیسیاں کر کے دیکھ لو، ہمارا فیصلہ ایک ہی ہے، جو ہم سے جڑتا ہے ہم اسے کہیں گرنے نہیں دیتے۔ اقتدار، عزت، وقار انہی کو ملتا ہے جو ہمارے اس پیغام سے اور اس پیغام کے لانے والے سے اخلاص کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ دور موسوی سے لے کر دور عیسوی تک، اور اس سے پہلے دور ابراہیمی سے لے کر آج تک پیغام ایک ہی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ فرمایا جس پہلو میں بھی آؤ گے فیصلہ ایک ہی ہوگا کہ ہم عزت و اقتدار ان کو دیتے ہیں جو ظاہر و باطن کے ساتھ سراپا پیکر اطاعت بن کر ہماری بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تاریخ ہے، یہ سبق ہے تاریخ سبحان کا۔ اللہ۔ یعنی کوئی بھی قوم اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی چہیتی نہیں ہوتی۔ اور اس پہ ایک آخری میں اضافہ کرنا چاہوں گا، چونکہ میں چاہوں گا کہ یہ تسلسل اس کا ہو۔ ارشاد۔ کہ جب میں نے کہا نا کہ تاریخ کا سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، پر یہ ایک وارننگ بھی ہے۔ وارننگ کیسے ہے کہ مصطفیٰ جب آئے، مکہ فتح ہوا، یہ ہمیں یہ چیزیں بڑی بنیادی طور پر سمجھنی چاہیے کہ بعضوں کا جب چیز مل جاتی ہے تو اصل امتحان نہ ملنے کا نہیں ہوتا، اصل امتحان ملنے کا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں جب یہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں نا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو شر کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ آزمائش ہے، یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے۔ میں بیمار ہو گیا، آزمایا گیا، میں غریب ہو گیا، آزمایا گیا، مجھے تکلیف ہو گئی،
مگر اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، یہ خیر کے ساتھ خدا کیسے آزمائے گا؟ تو فرمایا خیر کی آزمائش شر سے زیادہ ہوتی ہے۔ بیمار پھر کبھی پہلو بدلتے ہوئے کہتا ہے ہائے اللہ، لیکن جب دولت کی فراوانی ہو، عزت ہو، مال ہو تو بندہ بہت جلد بھول جاتا ہے۔ اس لیے فتح مکہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو یہ قل اللہم مالک الملک کا پیغام سیرت مصطفیٰ سے یہ تھا کہ سر جھکا ہوا تھا، سبحان اللہ، اور اذھبوا انتم الطلقاء کا کلمہ تھا۔ اللہ جب اکبر، کسی نے کہا کہ آج خون بہانے کا دن ہے تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج خون کا نہیں، آج لوگوں کے ساتھ مروت، مودت اور محبت کا دن ہے، تاکہ یہ قل اللہم مالک الملک کے پیغام کی تفسیر تمہیں سیرت مصطفیٰ سے سمجھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ یوم ملحمہ نہیں، یوم مرحمہ ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ شان کے ساتھ، لیکن سر جھکا ہوا ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سے ہم سیکھ لیں۔ علامہ صاحب، یہاں بنی اسرائیل کو یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذاتی خواہشات کے مطابق اللہ کی چہیتی قوم کوئی بھی نہیں ہوتی، اصل میں وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک کسی بھی قوم کو، کسی امت کو چہیتا بناتے ہیں یا معزول کروا دیتے ہیں۔ اللہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ابھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی، اللہ اکبر، بنی اسرائیل پر۔ اب یہاں سوال میرا، کیونکہ آپ نے اس کو اور بڑا پھیلایا ہے، اس کا کینوس بہت بڑا کر دیا ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے آؤں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ آیت کا یہ حصہ جس پر گفتگو آپ نے فرمائی، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پیغام اور کیا درس دے رہا ہے؟ امت محمدیہ کو بڑا سادہ پیغام ہے، جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ اس کو وارننگ بھی سمجھیں۔ جی 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 بالکل، اصل تو میں کیا جب ہمیں آپ وارننگ بھی ہے؟ جب تاریخ کا سبق سمجھیں گے، نصیحت سمجھیں گے، تو اسے وارننگ بھی سمجھیں۔ یہاں ایک سوال ہے، یہ وارننگ، بنی اسرائیل کے بعد ہم آ گئے، ایک امت باقی تھی، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، ختم نبوت ہو گئی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی کتاب، کوئی شریعت نہیں ہے۔ وارننگ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی، لیکن کیونکہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، تو ہم یعنی جو ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی پر ہم ناز کرتے ہیں، یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے کہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا بقول آپ کے وارننگ ہے؟ ہمارے لیے اس میں وارننگ سمپل ہے جناب، الہامی کتاب جو رب کائنات نے آخری اتاری، اس کا ذمہ تو لے لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، امت کے بارے میں کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ٹھیک، لیکن آگے ہمارا وظیفہ بھی بیان کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں صرف امت نہیں کہا، ہمارا وہ اسٹینڈرڈ اور معیار بھی ساتھ بیان کر دیا، وسطا۔ دین کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک، دین کو بھی فرما دیا، آخری الہامی کتاب کو بھی فرما دیا۔ یہاں ہمیں ایک غلط فہمی دور کرنی چاہیے حضرت، وہ کیا؟ اللہ نے دین کے صبح قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے، دین کے ماننے والے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جج کیے جائیں گے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ دین ہے تو یہ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ افراد دین کے معیار پر پرکھے جائیں گے، اور اس کی میں مثال پرانی امتوں کی دیتا ہوں۔ جب انی فضلتکم علی العالمین کا ذکر کیا تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کیا وجہ بنی کہ آئی؟ کچھ چیزیں قرآن نے جو بیان کی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی مرضی کی تعویلیں کرنے لگے، تبدیلیاں کرنے لگے۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا اور بڑے سستوں داموں بیچنے لگے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے
دل دادا ہو گئے، حرام خوری میں مبتلا ہو گئے۔ اب جب آپ اکالون للسحت کریں گے، ٹھیک، سماعون للکذب کریں گے، یحرفون الکلم عن مواضعہ کریں گے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا کریں گے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کریں گے، تو تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام تو نہیں مٹے گا، پر تمہیں خدا مٹا کر نئی قوم لے امت لے کر، اگلی قوم لے کر آئے گا۔ یحبہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ اکبر، تمہیں تمہارے اعمال کے ساتھ ملیا میٹ کر کے نئے لوگوں کو لے کر آئے گا۔ اس لیے ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم اس دین سے وابستہ رہیں جو بطور معیار رب نے دیا۔ اگر ہم اس دین سے وابستہ رہے تو ہم بھی باقی رہیں گے۔ میں اکثر دوستوں کو وہاں بھی کہتا ہوں کہ اسلام کی فکر نہ کرو، آپ رہیں یا نہ رہیں اسلام رہے گا۔ سبحان اللہ، قرآن کی فکر نہ کرو، ہم رہیں یا نہ رہیں قرآن رہے گا۔ اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھے بھی ہیں جناب، آپ ہسٹری سے آپ کا لگن بھی ہے، محبت بھی ہے۔ بغداد دجلہ کے پانی کو ہمارے کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور سروں کے مینار بنتے ہوئے بھی دیکھا، پانی کو خون سے سرخ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ بغداد کی وہ شان و شوکت مٹ گئی، خلافت مٹ گئی، پر اسلام نہ مٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی گارنٹی ہے کہ یہ صبح قیامت تک رہے گا، قرآن کی گارنٹی ہے کہ یہ صبح قیامت تک رہے گا۔ میری اور آپ کی گارنٹی ایسی نہیں کہ جو چاہو گے تم لاڈلے ہو۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہم تو جو چاہیں کریں۔ کہا نہیں، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ رب کائنات کی نظام سنت کے خلاف ہے۔ تم اس سے وابستہ رہو گے تو بچے رہو گے، نہیں رہو گے تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تم مٹ جاؤ گے۔ یحبہم ویحبون اذلۃ علی، فسوف یأتی اللہ بقوم، یہ خدا کا وعدہ ہے، اللہ اوروں کو لائے گا اور وہ آ کر وہ کام کریں گے جس کا حکم خدا نے دیا اور مصطفیٰ نے دیا۔ تو ہماری بقا قرآن سے وابستگی میں ہے، قرآن کا وجود ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہماری بقا اسلام سے وابستگی میں ہے، اسلام کا وجود ہمارا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ قوم، یہ امت بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ ایک نئی امت لے آئے گا۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ روز قیامت تک دین باقی رہے گا، اس کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کے آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا چہرہ کہیں بھدا تو نہیں۔ تو امت کو دین سے اس طرح جڑنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے بالکل جو اگلے سوالات تھے، اگلی باتیں، وہ بھی آپ گفتگو میں لے آئے کہ قوموں کے عروج اور زوال کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ آپ نے تفصیل سے بیان فرما دیا۔ لیکن جو ایک جسے کہتے ہیں باٹم لائن، وہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے جڑ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بنی اسرائیل کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ اپنی کتاب کے کچھ حصوں پر، یعنی توریت کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے تھے اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ آج عالم اسلام، آپ دنیا کا سفر کرتے ہیں، ایک ویژن ہے آپ کے پاس، کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنا وہی تعلق روا رکھا ہے جو بنی اسرائیل نے توریت کے ساتھ رکھا تھا؟ جناب، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سنگر تھا اور ہے، کیٹ سٹیون، جی جی، اس کا اب اسلامی نام یوسف اسلام۔ جی ہاں۔ اس نے ایک بڑی رنگین دنیا چھوڑ کر اسلام کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا۔ جی ہاں، اور کئی مدرسے کھولے۔ جب لوگ اس کے کارنامے بیان کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اس کی ساری باتیں بیان کرو، لیکن اس کی ایک بات کبھی نہ بھولا کرو کہ اس نے کہیں ایک دفعہ کہا تھا کہ تھینکس گاڈ آئی میٹ اسلام بیفور مسلم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں اسلام سے مسلمانوں سے پہلے ملا۔
सुभान अल्लाह। यानी मैंने कुरान को पहले देखा, हदीस को पहले देखा। अगर मैं मुसलमानों से पहले मिला होता तो शायद मेरी हालत और होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारा अलमिया यही है। और हम, ये तो इस्लामी माशरा है जनाब, हम उस माशरे में जो सबसे बड़ा पैगाम लोगों को देते हैं कि ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, यू आर द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम इन दिस सोसाइटी। इन लोगों के पास वक्त नहीं कि वो पूरा कुरान पढ़ सकें, इनके पास वक्त नहीं कि वो सिहाह सित्ता की 6 की 6 हदीसें पढ़ें, अहादीस की किताबें, ना उनके पास वो सलाहियत है। वो आपको देखते हैं, आप जब अपने इंट्रोडक्शन कराते हैं कि वी आर मुस्लिम, तो एज ए नेबर, एज ए फ्रेंड, एज ए कुलीग, यूनी में, मोहल्ले में आपको देखते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो इस्लाम को सलाम करते हैं, और जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी वजह से इस्लाम को गाली पड़ती है। मैंने कहा मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बदनसीबी और बदबख्ती होगी कि मेरी वजह से कोई इस्लाम को बुरा कहे, अल्लाह अकबर, मेरी वजह से कोई इस्लाम से मुतनफ़िर हो, मेरी वजह से कोई इस्लाम से दूर दूर दौड़े। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा अलमिया हमारा जनाब ये है, और जिसे मैं दिल की गहराइयों से आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने नाम तो मुसलमानों के रखे हैं, लेकिन इस्लामी किरदार हमारी गुफ्तार से, हमारी रफ्तार से, हमारे चाल चलन से, हमारे रवैयों से नहीं झलकता। नतीजतन हम दुनिया को मुतासिर नहीं कर सकते, हम दुनिया को मुतासिर नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग जो बराह रास्त कुरान पढ़ते हैं उनकी कैफियत और होती है, जो हमसे मिलते हैं उनकी कैफियत और होती है। हमारे यहाँ मसलन मैं एक मिसाल ही पेश कर लूँ, अपने मुल्क से हम शुरू करें जनाब। क्या ये हकीकत नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को तारुफ क्या कराया, बुइस्तु मुअल्लिमा, एज ए उस्ताद, एज ए मुअल्लिम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। कहाँ वो इल्म, पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लम बिल कलम। आयतें हैं, पढ़ते चले जाएं। लेकिन आज जब रियली दुनिया के इंडेक्स में हमें देखा जाता है तो पाकिस्तान 130 कंट्रीज़ में से बॉटम पर 125 पे हम खड़े हैं। और हर जगह हमारा यही हाल। ये तो पाकिस्तान की बात आपने क्योंकि नाम यहाँ लिया पाकिस्तान का, पूरी उम्मत में वही होना चाहिए जो हमारा दीन एक मुसलमान को देखना चाहता है। आपने क्या अच्छी बात फरमाई कि मुसलमान का किरदार वो नज़र आए, गुफ्तार नज़र आए। बल्कि आप जिस माहौल में रहते हैं, गैर मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि एक मुसलमान है, उसका किरदार इतना शानदार है, इसका किरदार इतना शानदार है, तो इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या शानदार होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदाज यही होना चाहिए। और जो इल्म की आपने बात की, इल्म हासिल करना चाहिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाहु अकबर। हल यस्तविल आमा वल बसीर। अंधा और आँखों वाला बराबर कैसे हो सकते हैं। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। अल्लाहु अकबर। जिनके पास इल्म है वो, जिनके पास इल्म नहीं है वो, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। कौन सी गलती हमसे हो रही है और इस गलती को या मिसिंग लिंक क्या है, ये इरशाद फरमा दीजिए। मैं समझता हूँ कि हमारा जनाब जो मिसिंग लिंक है वो हमारा अमल है। हम अमल से दूर हो चुके हैं या रफ्ता रफ्ता दूर हो रहे हैं। जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को अपने लिए मशअल रानी बनाएंगे, कुरान को अपने लिए सामने नहीं रखेंगे, हमारा एक अलमिया जिसे हमें बार बार इस कुरान और इस प्रोग्राम के ज़रिए बयान करना चाहिए कि ये कुरान ख़त्म पढ़ने की किताब नहीं है, सिर्फ़ ख़त्म पढ़ने की, ताक में रख कर दुकान में बरकत लेने के लिए नहीं भेजी गई, ठीक, या घरों में बलाएं सिर्फ टालने के लिए नहीं भेजी गई। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम।
میں کبھی کبھی کہتا ہوں آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کہ اس آیت کا اگر مفہوم سمجھنا ہو تو نیویگیٹر سے سمجھیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ کتاب اتاری ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہو، کہیں دنیا کی کسی کتاب میں تمہیں اپنا آپ نہ ملے، کسی مجلس میں نہ ملے. کتاب کو کھولو تمہیں اپنا آپ ملے گا. سبحان اللہ. تم کھڑے کہاں ہو، پیچھے کتنے ہو، کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے. میں کہتا ہوں جو نیویگیٹر کا تصور ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، آج ان سائنس نے نیویگیٹر بنایا، آپ کو آپ کا سپاٹ بتاتا ہے کتنا جانا ہے. آپ ایک دفعہ بھول جائیں پھر کہتا ہے ٹرن اراؤنڈ، پھر آپ بھول جاتے ہیں پھر آپ کو کہتا ہے کہ اگلے راستے سے سبحان چلیں. اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کہتا ہے کہ تم مجھ سے جڑو رہو، جتنے بھی دائیں بائیں جاؤ گے میں پھر پلٹ کر تمہیں اہدنا صراط المستقیم کی طرف لے کر آتا رہوں. اللہ اکبر. تم مجھ سے جڑے رہو، منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. اگر سائنس کے ایک نیویگیٹر 10 مرتبہ بھولنے کے بعد بھی آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا، گھما پھرا کر پھر آپ کو اپنے راستے پر ڈال دیتا ہے، تو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم کا دعویٰ کرنے والی کتاب آپ اس سے جڑے رہیں، کبھی زندگی میں آپ کو نہ چھوڑے گی. آپ کا کام ہے اس سے جڑے رہنا. اس کتاب کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وقتی طور پر اگر کوئی جہالت کی وجہ سے دوری ہو بھی گئی، بھول گئے جڑے رہے تو دوبارہ اسی پھر لے کر راستے آئے گا. پہ اللہ لے آئے گا. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو قرآن سے ہجرت نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، یہاں پر جاندار میں سے بے جان کو نکالنا اور بے جان میں سے جاندار کو، اور رزق اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. فرما دیجئے کہ رزق محض کھانا پینا مال دولت صرف اسی کو رزق کہتے ہیں یا رزق کا دائرہ بہت بڑا ہے؟ رزق بہت وسیع تصور ہے اسلام میں اور قرآنی اصطلاح میں. ہر وہ چیز جس سے آپ کی نشو و نما ہو سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. آپ کے لیے رزق ہے. علم، فکر، حکمت، ہدایت، یہ ساری چیزیں رزق ہیں جو رب کائنات آپ کو عطا فرماتا ہے. اولاد، کتنی چیزیں ہیں رزق ہیں. اس لیے ایک وہ ہیں رزق جو آپ کی جسمانی نشو و نما کرتی ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کی معاشرتی نشو و سبحان نما اللہ کرتی سبحان ہیں، اللہ. ایک وہ ہیں جو آپ کی فکری نشو و نما کرتی ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کی اعتقادی نشو و نما کرتی ہیں. ہر وہ شے جو آپ کی نشو و نما کرے، آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کرے، بڑھوتری کرے، وہ آپ کے لیے رب کائنات کی طرف سے رزق ہے. وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے کرم اور فضل ہے جو اس نے آپ کو عطا کیا. اب پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رزق کو صحیح استعمال کریں. اس لیے کہ پانی بھی جس سے آپ جعلنا من الماء کل شیء حی، اس میں بھی اگر آپ ڈبکیاں لگائیں گے تو ڈوب جائیں گے. وہ جو خود پیغام حیات ہے اس کا بھی استعمال اندازے کے مطابق ہو تو اس سے، یعنی چیزوں کا صحیح استعمال، یہ پھر رزق کے بارے میں پھر اگلا تصور ہے. علم ہو تو صرف علم نہیں، اس کا صحیح استعمال. اور یہ صحیح استعمال اس لیے ہے، اسے ہم نے کو اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ ہمیں مصطفیٰ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. رسول اللہ نے جب علم سے پناہ مانگی، کون سے علم سے؟ کہ جس میں نفع نہ ہو. تو کوئی بھی رزق ہو، علم کا، فکر کا، اولاد کا، جسمانی نشو و نما کے لیے، فکری نشو و نما کے لیے اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس کا استعمال صحیح کرنا ہے. آپ نے اولاد کا ذکر کیا، اللہ کا رزق ہے، لیکن اس رزق کو آپ نے سنبھالنا کیسے ہے؟ وَجْعَلْ قُرَّةَ أَعْيُنٍ، بلکہ جو حدیث مبارک ہے مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِّن نَحْلٍ أَفْضَلَ مِّن أَدَبٍ حَسَنٍ، بہترین تحفہ جو تم اپنی اولاد کو دیتے ہو وہ اچھا اخلاق ہے، اچھا ادب ہے، اچھی تربیت ہے. آپ کو رزق دیا، آپ نے رزق کو صحیح استعمال کیا، اس سے آپ کو فائدہ ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہم اپنی محدود علم کی بنیاد پر محض یہ کھانے پینے کی چیزوں کو رزق سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی خیالات یہ بھی پھیلائے دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو لوگ، جو غیر مسلم دنیا ہے بظاہر پھل پھول رہی ہے، اور ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس دین موجود ہے،
اور ہماری جو دنیا ہے وہ ذرا پست ہے، غیر مسلم دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ان کی لیونگ بہت شاندار ہے، تو ان خیالات کا رد کیسے ہوگا علامہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس ہدایت ہے جی اس سے امیر کوئی نہیں، جو ہدایت کی اس روشنی سے محروم ہے اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ مقصد تخلیق ہمارا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب کی معرفت ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں تو آتی جاتی ہیں، جسے اپنے رب کی معرفت نصیب ہے، جسے رب کا قرب نصیب ہے، جسے رب کی پہچان ہے اپنی فکر اور اپنی حیثیت کے مطابق، وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ فقر اصل میں یہ ہے کہ جس شے کو جس کے لیے بنایا جائے اس میں استعمال نہ ہو تو وہ فقیر بھی ہے، وہ بیکار بھی ہے۔ گاڑی کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، اس میں سونا لگائیں، چاندی لگائیں، اس میں اعلیٰ قسم کا لیدر لگائیں، اگر وہ روڈ پہ چلنے کے قابل نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت قیمتی گاڑی ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت قیمتی گاڑی میں بہت کم قیمت آدمی بیٹھا ہو۔ بیٹا ہو، ایک بات یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کے موضوع سے اسے جوڑ لیتے ہیں کہ اگر وہ بہت قیمتی گاڑی جو کہ رزق کی ایک شکل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بیٹھا ہے یا نافرمان بیٹھا ہے، ایک پیمانہ اور یہ بھی ہوگا۔ یہ جو گاڑی ہے، یہ جو بڑا مکان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد حاصل کیا گیا ہے یا ناجائز اور حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے؟ یہ پیمانے آپ نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے، محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، انفاق یہی نہیں۔ علامہ ایک صاحب چیز حضرت حدیث حضور کی جو آپ نے فرمایا، میں چاہوں گا آخری آپ کی اس قیمتی وقت میں حضور کا فرمان ہے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد، فرمایا مومن کا معاملہ سب سے عجیب ہے، کسی کی دولت و ثروت سے مروب نہ ہو، فرمایا یہ کام صرف مومن کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ کیسے؟ ان اصابت السراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابت الضراء صبر فکان خیر اللہ، خوشی ملی، دولت ملی، مال ملا، اس نے شکر کا اسے لباس پہنایا، لئن شکرتم لازیدنکم، وہ دولت مال اس کے لیے نجات، اسے تکلیف آئی، مشقت آئی، آزمائشیں آئیں، صبرہ، اس نے اسے صبر کا لباس پہنایا، کان خیر اللہ، یعنی مومن وہ ہے کہ جو خوشی میں بھی غمی میں بھی صبر اور شکر کے جب لباس انہیں پہناتا ہے، اللہ اس کی ہر حالت کو اس کے لیے قبولیت والی حالت بنا دیتا ہے۔ یہ معاملہ عجبا لامر المؤمن، یہ صرف مومن کو نصیب ہے، ایمان والے کو نصیب ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو تہی دامن نہیں سمجھنا چاہیے، ایمان کی دولت جس کے پاس ہے اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور الحمدللہ اللہ کل حال، صبر کا معاملہ ہو یا شکر کا معاملہ ہو، سبحان اللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے شکر گزاری کرتے رہو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر کفران نعمت کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ علامہ غلام ربانی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، علامہ غلام ربانی صاحب ہمارے مہمان ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں آج کل لندن سے، ہماری خوش قسمتی کہ کچھ وقت انہوں نے ہمیں عطا فرمایا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ بدر کا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی کس سورت کو باب القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو یا سورہ رحمان کو یا سورہ نحل کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے گا
کہ ہمارے ونر کون ہیں. ایک پرچی آپ نکال لیجئے گا اس بال میں سے. یہ آپ نے پرچی نکال لی اور آپ اس پہ جو نام لکھا ہے وہ فرما دیجئے. یہ نام ہے انعم فاطمہ، شہر ملکوال ڈسٹرکٹ، ملکوال ڈسٹرکٹ. منڈی بہاؤالدین. بالکل ٹھیک ہے. انم فاطمہ منڈی بہاؤالدین سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو بھی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. جو بھی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر